الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم تمام کو ماہ رمضان شریف کے اختتام کے فوری بعد عید الفطر جیسا برکتوں والا رحمتوں والا دن ہمیں عطا فرمایا۔ آج کا یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو تمہیں مل رہی ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کا حکم ہمارا پروردگار ہمیں دے رہا ہے کہ ہم اس موقع پر خوشی کا اظہار کریں، آپس میں محبتوں کو تقسیم کریں۔ بلا تمثیل حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تم زمین میں پھیل جاؤ اور میرے بندے جو زمین میں عید کی نماز کے لیے نکلے ہیں، اے فرشتوں، رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی، اپنا کام پورا کر لیا۔ رب فرماتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے امت محمدیہ کی مغفرت فرما دی۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ جس نے ہم تمام کو رمضان شریف جیسا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان شریف میں ہم نے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح اور خیرات کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے گزرنے کے فوراً ہی بعد ہمیں عید الفطر جیسا بابرکت دن ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے سال میں 2 دن بطور عید مناتے تھے، جس کو نوروز اور مہرجان کہتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر 2 دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمہیں عطا فرمائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عید کے موقع پر خوشی منانے کا حکم ہمارا پروردگار ہمیں دے رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی خوشی دیگر اقوام کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان جب خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ بلا تمثیل عید الفطر کے دن تمام دنیا کے مسلمان فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے عید الفطر کی نماز کو پڑھنے کے لیے عیدگاہوں میں یا مساجد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری خوشی شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے اور جس سے شیطان کو خوشی اور شیطان کو جو ہے فرحت ملے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اگر ہم عیدوں کو دیکھیں تو انہوں نے جس طرح عید کا اہتمام کیا، فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے پوچھا گیا کہ آج تو عید کا دن ہے اور آپ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ جس کے اعمال، جس کی نمازیں، جس کی تراویحات، جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کی نمازیں، جس کے روزے، جس کی تراویحات اس کے منہ پر مار دی گئی اس کے لیے عید نہیں بلکہ وعید کا دن ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں عید الفطر کو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر منانا چاہیے۔ جہاں ہم عید کے موقع پر اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، ہم اپنے پڑوس میں جو غرباء ہیں، یتیم بچے ہیں، جو غریب بچے ہیں، ہم ایسے موقع پر انہیں بھی ضرور یاد رکھیں، اور ہم جہاں اپنے بچوں کو عیدی دے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت عیدی ہم ان غریب، یتیم اور جو ہے بچوں تک بھی پہنچائیں۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کی رقم بھی اگر عیدی کے طور پر اگر کسی مستحق کو دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جاتی ہے۔ تو عید الفطر کے دن ہمیں جہاں پر اپنے بچوں کو عیدی تقسیم کرنا ہے، وہیں جو ہمارے رشتہ داروں میں، اہل خاندان میں جو غرباء ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس عید الفطر کے موقع پر ہم اپنے برادران وطن کو بھی جو ہے ان خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے ملک میں محبت، امن اور بھائی چارے کا ماحول بڑھ جائے اور نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ بلا تمثیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح عید منانے کا حکم دیا ہے، ہمیں اسی طرح عید کو منانا ہے۔ عید کے دن ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اس لیے کہ رمضان شریف کے ایک مہینے میں ہم نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے شیاطین کو قید فرما دیا، ہم نے اطمینان سے عبادات کی ہیں۔ اب اس ایک مہینے کی تکمیل کے بعد ہمیں 11 مہینے رمضان شریف کی اس ٹریننگ کو باقی رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف میں ہم نے کثرت سے نمازیں پڑھ لی، تراویح کا اہتمام کر لیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کر لی، فطرے کی ادائیگی کر دی، اب رمضان شریف کے جانے کے بعد جو ہے ہم نے پھر جو ہے مسجدوں کو ترک کر دیا، اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں، اس لیے کہ رمضان ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس رمضان کی ایک مہینے کی ٹریننگ کو ہمیں 11 مہینے جو ہے برقرار رکھنا ہے۔ ہمیں جو ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ہم جو ہے اسلام کے اصول پر چلیں، مساجد کو آباد رکھیں، آپس میں محبت اور اخوت کے پیغام کو اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کریں اور آپس میں محبتوں کو تقسیم کریں۔ عید الفطر کے موقع پر جو ہے ہم صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب پر جو ہے جو صدقہ فطر کی مقدار رکھی ہے، جس کو نصف سا گیہوں کی جو مقدار ہے، آج کے اعتبار سے تقریباً 2 کلو 47 گرام گیہوں، یا پھر کہتے ہیں کہ اگر دیگر راستوں سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش کے ذریعے، کھجور کے ذریعے یا جو کے ذریعے 4 کلو 96 گرام اگر ہم اس کو نکال سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ فطر کو ادا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے رمضان کے روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو دور فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ عید الفطر کا دن ہم تمام کے لیے خوشی اور مسرت اور شادمانی کا دن ہے۔ اس موقع پر ہم جو ہے اپنی امت کے غرباء، فقراء اور مساکین کا خیال رکھیں اور جو ہے آپس میں محبت کو تقسیم کریں، اور پورا مہینہ جو ہے اس پورے مہینے کی تکمیل کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر جیسا برکتوں والا دن ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں عید الفطر کے دن کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا ہے، ایسا کام جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رضامندی میں ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید الفطر کے دن کو ہم تمام کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اسلامی طریقوں کے مطابق جو ہے عید الفطر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔